میم جیسے آپ نے کل بتایا تھا کل والے لیکچر میں کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ سمجھا جائے، یہ خیال دل میں لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہے. یعنی کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی. اب جو اللہ کرے گا اس معاملے پہ وہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. تو اب جو ہماری قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب اللہ نے اس کی جگہ پہ ہمیں کچھ اور بہتر نوازنا ہے. تو ایسے ہی اگر دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو بندہ کس طرح خود کو تسلی دے سکتا ہے. یعنی ایک بندہ آلریڈی بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہر طرح سے مسائل ہو سکتے ہیں، مال سے، اولاد سے. آج کل جو زیادہ ہمیں مسئلہ بن رہا ہے کہ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو چونکہ ہم ہر چیز جلدی جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ابھی ہو جائے، تو ڈپریشن کا تھوڑا بندہ شکار ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ کیسے خود کو تھوڑی سمجھائے کہ نہیں، دعا سے تعلق نہیں توڑنا، کبھی نہ کبھی تو قبول ہوگی. یا پھر یہ کہ اس دعا کو چینج کیا جائے یا اس دعا کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اور نئی دعا اس کی جگہ پہ شروع کی جائے. جی، دعائیں جو ہیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ ہمیں لگتا ہے کہ دعا کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ پروڈکٹ مل جائے. کبھی کبھی دعا کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے اچھی پروڈکٹ مل جاتی ہے، لیکن ہم اس پروڈکٹ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو فریز کر لیتے ہیں، اور جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کو کہتا ہے کہ مجھے ایک گاڑی چاہیے، دعائیں کرتا ہے گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو گاڑی دے دیں، 10 سال کا 15 سال کا بچہ ہے، تو کیا وہ گاڑی کو سنبھال سکتا ہے؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کے لیے نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو فریز کرتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو جو گاڑی ملی ہے اس کی وہ بچپن کی دعا کا صلہ تھی. ہم تب تک تو بھول جاتے ہیں، اللہ نے تو اپنے پاس سنبھالی ہوتی ہے. تو ہمیں جلد بازی نہیں اختیار کرنی چاہیے. کبھی کبھی ہماری دعائیں، کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ سے شر ایسے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے خیر مانگتا ہے. خیر مانگنی چاہیے. قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ شر کیسے مانگتے ہیں کہ جیسے خیر کا سوال کرنا چاہیے. تو یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ بعض اوقات جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے وہ آگ کا انگارہ ہے، لیکن ہمیں وہ انگارہ ایک خوبصورت پیکنگ کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے آگ دے دے، مجھے آگ دے دے. ایک ہستی، ایک ذات جو ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہے، کیا وہ اپنے بچے کو آگ کا انگارہ دے سکتی ہے؟ اس لیے اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے کہ رب میرا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. وہ اپنی ماں سے ضد لگا کے ہم کام کرا سکتے ہیں تو رب سے ضد نہیں لگا سکتے، لیکن جس طرح بلک بلک کر مانگتے ہیں، اللہ ہماری آنسوں کو کیسے سایہ جانے دے گا؟ وہ کبھی کبھی دعائیں اس وقت قبول کرتا ہے جب ہم اس کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی دعائیں دنیا میں قبول ہوتی ہی نہیں. جب قیامت کے دن لوگوں کو قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا صلہ اتنا خوبصورت اور اتنا اجر ملے گا، لوگ کہیں گے کاش کہ یہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. اللہ اکبر. یعنی قیامت کے دن لوگ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ہمیں ڈیروں اجر مل جاتا. ٹھیک ہے، دیکھیے نا، یہی تو بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ دعائیں نقصان والی نہیں بھی ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب میں کل ایک چیز سوچ رہی تھی، آپ کو، ہم لوگ اللہ سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. مثلا ایک لڑکی ہے، وہ اپنی فیوچر لائف کے لیے اللہ کو کہتی ہے یا اللہ مجھے یہ بھی ملے یہ بھی ملے، اس طرح کے لوگ ہوں، یہ سب چیزیں، مطلب اس نے اللہ تعالیٰ سے 15-20 چیزوں کی ڈیمانڈ کر دی. اب دیکھیں کہ وہ 15-20 چیزیں اکٹھی آپ کو نہیں مل سکتی. کچھ چیزیں دوسری چیزوں سے ٹکراتی ہیں، اگر ایک ملے گی تو دوسری نہیں ملے گی. اگر وہ والی مل جائیں گی تو آپ کی کوئی 10 کمپرومائز ہو جائیں گی. یہ 20 کی 20 آپ کو ایٹ اے ٹائم نہیں مل پاتی، اگر کیونکہ ان کا آپس میں جوڑ نہیں بنتا، کمبینیشن اچھا نہیں ہوتا. ہمیں نہیں نا سمجھ آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو حکمت ساری معلوم ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان ساری دعاؤں میں سے جو سب سے شدت والی ہماری دعا ہوتی ہے نا، یا اللہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سب سے بہترین جانتے ہیں، وہ والی دعائیں ہماری قبول ہو جاتی ہیں اور باقی پہ ہمیں اجر و ثواب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے سکون چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ مجھے مال بھی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذہنی سکون دے دیتے ہیں تو ہمیں مال نہیں نا ملتا اتنا زیادہ. ہم کہتے ہیں
کہ اللہ نے تو میری دعا ہی نہیں قبول کی، لیکن وہ جو ذہنی سکون اللہ نے دیا وہ کس کی دعا تھی؟ تو ہم نے سکون کو نا چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ میرا سکون یہ ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، لیکن زیادہ آسائشیں چیزیں انسان کے سکون کو خراب کرتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی تھی نا، جو ہمارے لیے بہتر تھی اللہ نے ہمیں وہ عطا کر دی. بات یہ ہے کہ ہم حاصل کو نہیں سوچتے، لا حاصل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اس وجہ سے حاصل کے مزے کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں توکل کا کل لیکچر آپ نے لیا تھا، اس پر مضبوطی اختیار کرنی ہے کہ جس کا توکل اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ پازیٹیو سوچتا ہے. رب کے بارے میں جو پازیٹیو سوچ ہے نا وہ ایمان کو بڑھاتی ہے. اچھا گمان اچھی عبادت ہے اور اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. انشاءاللہ. جیسے میم آپ نے کہا نا کہ مال بھی چاہیے اور سکون بھی چاہیے، تو ویسے جتنا ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ ٹینشن ہے، تو اس لیے جتنا ہے اس پہ خوش رہنا. میم جیسے کچھ دعائیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں مسلسل مانگنی چاہیے، مطلب کوئی ہر کسی کی سچویشن الگ ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہماری ہر دعا میں شامل ہوں. جس میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے اپنی اپی سے پوچھا کہ میں دعا میں کیا مانگا کروں نا، تب دعا آتی نہیں تھی، تو کہتے ہیں کہ تم نا یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے قرآن سکھا دے. اور وہ میں بہت چھوٹی تھی، مجھے اس بات کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، بس یہ پتا تھا قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں. اور تب سے لے کر اب تک آٹومیٹیکلی وہ ہر جب بھی دعا مانگتے تو وہ دعا منہ سے نکل آتی ہے، تو وہ قبول بھی الحمدللہ. تو کچھ ایسی دعائیں ہونی چاہیے ہماری دعاؤں میں کہ جو مسلسل ہم مانگیں، اور جب بھی دعا کا ذہن میں ہے تو وہ ضرور ہم مانگیں. تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ بالکل، یہ سب سے امپورٹینٹ سوال ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی میں مانگتے رہیں. اپنی دعاؤں میں یہ ہر ایک اپنا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. آپ ہر ایک سے پوچھیں کہ مجھے کیا مانگنی چاہیے. بہت سے لوگوں سے پوچھیں گے تو بہت ساری دعائیں اکٹھی ہو جائیں گی. سب سے پہلی چیز مجھے جو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے، اس کے ساتھ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ذہنی سکون ضرور مانگا کریں. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اگر آپ مینٹلی ریلیکس ہے نا، ریلیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے فکریں نہ ہو، دنیا کی فکریں نہ ہو. جس کی دنیا کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں اس کو آخرت کی فکر مل جاتی ہے. جس کو آخرت کی فکر مل جاتی ہے اس کی نمازوں میں بھی سکون آ جاتا ہے، اس کے قرآن میں بھی سکون آ جاتا ہے، اس کی دعاؤں میں بھی بڑے بڑے پروجیکٹس آ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں آتی کہ اللہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا، میرا یہ کام ہو رہی ہے. یہ کہیں اللہ دنیا کے معاملات سے مجھے آزاد کر کے مجھے ایک ایسا ذہنی سکون دے دے جو میرے قرآن، میرے نماز، میرے روزے، میری عبادات کے لیے ضروری ہے. کیونکہ نماز کا خشوع کیوں خراب ہوتا ہے؟ دنیا کی فکروں کی وجہ سے. تو ایک یہ دعا مجھے بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے ذہنی سکون عطا کر. دوسری چیز قرآن کی، اس کے حوالے سے یہ کریں کہ اللہ قرآن کو میری سانس بنا دے. اس سے کم نہیں دعا کرنی، کیونکہ قرآن کو سانس بنے گا تو پھر اس کے لیے فجر کے وقت اٹھنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے قربانیاں دینیاں بھی آسان ہوں گی. جس کے لیے قرآن ایک کتاب ہے نا بس، تو وہ جب چاہے پڑھے، جب چاہے نہ پڑھے. جب سانس بن جائے گا نا، قرآن کو دل کی بہار بنا لیں گے، تو پھر ایسا ہوگا کہ جب آپ اس سے پچڑنے لگیں گے تو آپ کا سانس بند ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک دعا اپنی دعاؤں کے اندر ایڈ کریں. تیسری دعا جو بہت خوبصورت ہے، آج ہماری دعائیں بھی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ رمضان میں. ہر روز ہم ایک دعا ہم نے تیار کی ہے، ایک دعا ہم شیئر کریں گے، ساتھ اس کی تلاوت بھی ہوگی. تو وہ جو بھی چاہے اس کو یاد کرے، سیکھے، اس کو سارا دن پڑھتا رہے. اس میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو پہلی ہی دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا. اللہ سے تقوی مانگے کہ اللہ ہمیں نفس کا تقوی عطا کر، وزکیہا انت خیر من زکاہا، مجھے اندر سے پاک کر دے. تو یہ جو پاکیزگی کی اور تقوی کی دعا ہے نا، یہ اپنے ایمان کی یہ دعائیں لازمی کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور بھی آپ اپنی چیک لسٹ میں ضرور ایڈ کریں، لیکن یہ میری پسندیدہ 3 دعائیں ہیں، ایک قرآن کے حوالے سے، ایک ذہنی سکون کے حوالے سے، اور ایک نفس کے تقوی کے حوالے سے. میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعائیں بہت زیادہ کی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی زندگی کے اندر بہت جلدی اس کو قبول بھی کیا، اور ابھی انشاءاللہ ان فیوچر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے. یہ
ہر انسان کی دعا میں ضرور شامل ہوں. باقی آپ جو مرضی ایڈ کریں. بالکل جیسے یہ بھی اقرا بات کر رہی تھی نا کہ رزق مانگا جائے، تو ایگزیکٹلی رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، صحت، پیسہ، ہر چیز، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا ہونی چاہیے کہ جو مجھے رزق ملے میرے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ میں اسے بانٹ بھی سکوں. تو کیونکہ ہمارے پاس تو جی آ جاتا ہے لیکن ہم پھر اسے اپنے تک روک لیتے ہیں. میم ایک چیز بتا دیجیے کہ دعا کسی کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں یا پھر جو ایک بندہ ہے، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ بظاہر جو اس کے اعمال یا ساری چیزیں کہ وہ نیک ہے، تو کیا ہم اسے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں اور یا پھر دعا کے اندر ہم خود مانگتے ہوئے کسی چیز کو وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ تو دعا کے لیے آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں اپنی نیکیوں کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. تو اور پھر یہ اس کی ہمیں دلیل بھی ملتی ہے کہ جیسے آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جو لوگ غار میں پھنسے تھے، تو انہوں نے اپنی ایک ایک نیکی اللہ کے سامنے رکھی اور کہا یا اللہ تو جانتا ہے نا میں فلاں نیکی کرتا رہا، میں اپنے والدین کی خدمت اچھی کرتا رہا، میں نے امانت داری اختیار کی، میں نے ایک تنہائی کے گناہ سے بچا رہا، تو یا اللہ تو میری یہ دعا قبول کر دے. یہ وسیلہ. اور دوسرا کہ اللہ کی صفات سے، یا اللہ تو بہت رحمان ہے، اپنے رحمان تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے شکور ہونے کا، تیرے غفور ہونے کا، تیرے رازق ہونے کا، تو اللہ کے ناموں سے، اللہ کی صفات سے اللہ کو واسطہ دیں، اسے وسیلہ بنائیں. تو یہ دوسروں کی ذات کو ہم وسیلہ نہیں بنا سکتے، اس کی نہ تو ہمیں کوئی دلیل ملتی ہے اور نہ ہی اس چیز کا کوئی حکم ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نبی یا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے اور کبھی نہیں کہا کہ ابراہیم کی نیکیوں یا ابراہیم کا وسیلہ دے کر دعائیں کی ہو. تو وسیلہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات کا دیں، اللہ کی صفات کا دیں اور اپنی نیکیوں کا دے سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ دعائیں کروائی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی دعائیں اپنے ماں باپ سے کروائیں. ابھی ہم نے حدیث دیکھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قبول دعائیں جو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ان میں والدین کی دعائیں. اب والدین کو چھوڑ کر آپ پیر فقیروں کے پیچھے اور دوسروں سے دعائیں کروائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو پیر بنائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن بنائیں کہ آپ ان کو کہہ سکیں اور وہ خود بھی آپ کے لیے دعائیں کر سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی نیک بندہ ہے تو آپ ضرور ان سے دعائیں کروائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ دعائیں کروایا کرتے تھے نا، تو دوسروں سے دعائیں کروانی جائز ہیں، گناہ کا کام نہیں، بالکل جائز ہے، ضرور کرانی چاہیے. کچھ لوگوں کی دعائیں جلدی بھی قبول ہوتی ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور کیونکہ ویسے بھی خود بھی دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، جو دعا ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں بھی قبول ہو جاتی ہے. یعنی خلاصہ کہ دعا دوسروں سے ضرور منگائیں لیکن زندہ سے، یعنی زندہ جو سے. آپ کے ہاں، ساتھ. ٹھیک ہے مردہ تو میم. سن نہیں سکتا. ہاں یہ مردہ بات سے. ایک منٹ یہاں پہ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. یہ جو ہم آ کے پیپرز دینے جاتے تھے نا، تو جو کلاس فیلوز ہوتی تھی آتے ہوئے، جو کوئی دربار ملنا وہاں کھڑے ہو کے دعا کر کے جانے، جی دعا کرنے پیپر صحیح ہو جائے. تو یہ کانسیپٹ تھا. اب تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے سارے ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹ، ان کی تعلیم نے ان کو بڑا اچھا سکھا دیا ہے کہ یہ جو ہے نا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز وہاں پہ قبر میں لگی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں سن سکے. تو مردہ جو ہے دعائیں کیسے وہ ہماری قبول کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو زندہ ہے نا ان سے دعائیں کرانی چاہیے. اس پہ چھوٹا سا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، چھوٹا سا، پھر چلتی ہوں. کہ میری ایک دوست بتا رہی تھی کہ ان کے ایریا میں نا ایک دربار بنا ہوا تھا، تو پاس ہی نا کوئی مطلب اور بھی عمارت تھی. تو کہتی ہیں کہ ہم نے جب جانا کرنا نا، تو اس ٹائم پتہ بھی نہیں تھا اتنا، تو ہم نے نا جاتے ہوئے اگر پیپر ہونا یا کوئی ایسا مسئلہ، تو ہم نے نا دربار کے پاس سے گزرتے ہوئے نا ہاتھ لگا کے نا دعا مانگ کے جانا. تو کہتی ہے جب تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جس کو ہم ہاتھ لگا کے دعا مانگتے تھے وہ دربار نہیں تھا، وہ پولیس کی چوکی تھی. تو اس طرح ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس چیز کے پاس جا رہے ہیں، کس دربار میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ اس بندے کا دربار ہے بھی کہ نہیں. تو جس کے ریفرنس سے ہم جا کے مانگ رہے ہیں تو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی میم
آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں تو یہی ہے کہ بس نا اس حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم لینی چاہیے. تو جتنا ہمارا علم بڑھے گا نا ہماری گناہ اتنی ہی کم ہوں گی اور ہمیں شعور آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو یہ تو ہماری نیکی ہوئی ہے نا کہ اللہ ہم تیرے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ تو ہماری نیکی میں ہی آ جاتا ہے. تو اچھا آپ کو دعا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے محرم عطا کرے. اچھا آپ نے بڑا کوڈ ورڈ میں دعائیں کروا رہی ہیں. آپ کھل کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا شوہر دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا ہمسفر دے. اللہ آپ کو اچھا ہسبینڈ دے جو جس کا ساتھ جو ہے نا آپ کے لیے باعث سکون ہو اور جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور آپ بھی دوسروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ نہ ہو کہ ہم چاہیں کہ بس دوسرے ہمارے لیے اے سی بنے رہیں اور ہم ہیٹر بنے رہیں. اے سی کو اے سی چاہیے. اے سی کے سامنے ہیٹر ہوگا تو اے سی کی ہمیں ایئر کنڈیشنر کی کولنگ نہیں محسوس ہو سکتی جب ایک ہی جگہ پہ دونوں لگا دیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم دونوں ایئر کنڈیشنر بنے ایک دوسرے کے لیے. تو انشاءاللہ بس. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں جب آپ کسی بڑی چیز کا سوال کرتے ہیں نا تو آپ کو بڑی قربانی بھی دینی ہوتی ہے. چھوٹا مانگیں گے تو چھوٹی قربانی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. قرۃ اعین ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین. تو قرۃ اعین ایک سمجھے پوری زندگی میں کوئی اگر چیز کی مٹھاس آپ محسوس کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا رشتہ ہے. اس رشتے سے زیادہ مٹھاس کسی رشتے میں نہیں ہے. سکون کسی اور دوسرے رشتے میں نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے بہترین اور اچھے توقعات سے دعائیں کریں. رمضان میں خاص طور پر کھل کے مانگے اللہ کو. اللہ کے سب چلے یہاں پہ تو آپ نے محرم کہہ لیا. باقی اقرا سے کہہ رہی ہے محرم تو بھائی بھی ہوتا ہے. تو اس کو اگر ہم لیں تھوڑا سا تو اچھا اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا بھائی عطا کرے. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دلوں کی راز سمجھتا ہے. ایک صرف ایسی آپ کی بات کی ایکسپلینیشن تھی. آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ایک ایک کوالٹی بتایا کرتے ہیں اللہ کو کہ اس طرح سے جو ہے نا ہماری زندگی میں جو بھی انسان ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ. اور آپ خود بھی اچھا بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ. چلیں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ذہنی سکون عطا کرے اور اللہ آپ کو ایسے لوگ عطا کرے صرف خاوند نہیں اس کی پوری فیملی ایسی ہو کہ جو آپ کے ذہنی اذیت کا سبب نہ بنے. کوشش محنت آپ کو کرنی پڑے گی. وہ ہر جگہ کرنی پڑے گی. لیکن ذہنی سکون ایسی نعمت ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے. اللہ آپ کو ذہنی سکون دے. جدھر بھی جائیں آپ ریلیکس رہیں تاکہ آپ ایک بڑی منزل پہ جا سکیں. اور اللہ آپ کے لیے قرآن کو بہار بنا دے. اور جب آپ قرآن کو تھام لیں گے نا تو ذہنی سکون آٹومیٹکلی مل جائے گا. یہ قرآن اور ذہنی سکون کا آپس میں بڑا اچھا تعلق ہے. قرآن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی باقی چیزوں میں بڑی برکتیں ڈال دیتے ہیں اور باقی چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہم قرآن مانگتے ہیں نا باقی سارے معاملات اللہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں. اس لیے جب ہم باقی معاملات میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم ان میں پڑے ہی رہتے ہیں. تو اللہ سے اپنے لیے کہا کریں یا اللہ میرا آغاز قرآن سے اور قرآن وہ جو سمجھنے والا. مجھے روز تیرے قرآن سے ایک میسج خوبصورت ملے. اور اس رمضان اپنے لیے یہ خاص دعا بھی کرنی ہے. اور تیسری یہ کہ اللہ سے اپنے لیے تقوی مانگیے عمل مانگیے. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کریں گے. اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج سے روز ایک دعا بھی شیئر کی جائے گی. آپ اس وہ دعائیں بڑی پیاری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں یہ کیا کرتے تھے. 30 دنوں میں 30 دعائیں ہم سیکھ لیں گے. زبانی یاد کریں بلکہ اس کی خوبصورت اس کو پڑھیں تلاوت کی صورت میں تاکہ جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کو سکون ملے اور ساتھ اس کا مفہوم بھی سمجھے انشاءاللہ. اور جو لوگ ان دعاؤں کو ریڈی کرنے میں محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. جب بھی دعا پڑھنی ہے کہ اللہ اس کوشش کے بدلے ان کو جنت میں خوبصورت گھر عطا کرے. کیونکہ بہت محنت اس چیز پر ہوتی ہے. جو لوگ اس پر تیار کرتے ہیں اس کی ایڈیٹنگ کرنا ویڈیو میں بھی اور اس کی فلائر میں بھی اس کا ایک کارڈ سا بنانا
اللہ ان کو دنیا آخرت میں اس کا اجر عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.